ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ہماری اس روڈ کو امپروو کریں، اس کو ڈیول کیریج وے بنائیں تاکہ بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ ہوں گے، جس کو RCD ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری سب سے پرانی ہائی وے ہے۔ تو اس کے لیے یہ پیسے مختص کیے گئے ہیں کہ تاکہ، اور اس میں پھر اب یہ کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان کے ایک ایک بچے کا ہے، پاکستان کے ایک ایک شہری کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا جسٹر کا جانا بلوچستان کے لوگوں کی طرف، یہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پالیٹکس ہے، تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہمارے اس نقطے کو اور مضبوط کرتے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان کا، فیڈرل کیبنٹ کا، تمام ان لوگوں کا، صدر پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو آج پورے ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر وہ باقی پیسے جو ہیں وہ لگنے ہیں کچی کنال پہ۔ 24 سال پہلے یہ کنال جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی، اور اندازہ کریں کہ 24 سال میں یہ کنال کمپلیٹ نہیں ہوئی، اب جا کر یہ ریئلائزیشن ہوئی، اور میں پھر وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچی کنال کا جو فیز 2 ہے اس کے لیے بھی اسی رقم میں سے پیسے جو ہے وہ مختص کیے ہیں، اور کچی کنال جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگی، اس کا سیکنڈ فیز، اور پھر جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ تقریباً آلریڈی کمپلیٹڈ ہے، بس کچھ فلڈ ڈیمیجز ہوئے تھے لیکن ابھی بھی پانی وہاں پر ہے، لوگ جو ہیں اپنی زمینیں سریاب کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ود ان ایئر اور سو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ روڈ، جس پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائم منسٹر نے کل مجھے بڑی عزت بخشی کہ مجھے فیڈرل کیبنٹ کی میں حصہ بنایا، اس میں جو ڈیسیجن ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کی کوالٹی انشور ہو اور بلوچستان کے لوگ بھی مستفید ہوں اس سٹینڈرڈ کی سڑکوں سے جو سٹینڈرڈ باقی دنیا انجوائے کرتی ہے یا باقی پاکستان اس کو انجوائے کرتا ہے۔ اسی طرح کچی کنال ایک ایسا وائٹل پروجیکٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان کے لوگوں میں ایک زرعی انقلاب آئے گا اس سے، اور اس زرعی انقلاب سے بہت سارے روزگار ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے مواقع آئیں گے۔ تو میں ایک بار پھر آنریبل منسٹرز کا، آنریبل پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دونوں جو پروجیکٹس ہیں ان کے کمپلیشن کا وہ دیا ہے، عندیہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے ایک ایک بندے کا آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، تو آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری ون ان پاکستان کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا، اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا، لیکن آپ یہ ایثار اور یہ جذبہ جو قربانی کا ہے اس بھائی کے لیے جو پیچھے رہ گیا ہے، جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے چیلنج کو سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے، اس میں اگر پاکستانی بھائی پورے پاکستان سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ویری پازیٹیو میسج ٹورڈز پیپل آف بلوچستان، اینڈ آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان آئی ایم تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر، آنریبل کیبنٹ اینڈ ایوری پاکستانی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اینی کوشچن؟ آپ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سب نے سنا آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو پرائم منسٹر صاحب آج سے نہیں، اس پروجیکٹ سے نہیں، بلکہ پہلے دن سے، اور شاید اس سے بہت پہلے جب وہ چیف منسٹر پنجاب بھی تھے، وہ انیشیٹو ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی ایک شیئرنگ آیا ہے انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کو ایز اے صوبائی چیف منسٹر بھی بلوچستان کے لیے دکھایا ہے اور اس کو پروف کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن میں ہمیں ہسٹری کے کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرنا۔ دیکھیں بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال میں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوان بچے اور بچیوں کی ہیں جو شاید 6-7 سال پہلے بہت کم عمر تھے، یعنی جو بچے شاید 8 سال کی عمر میں تھے آج وہ 16 سال یا 18 سال میں ہیں، تو ان کی بہت پرانی میموری نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس میموری کو ریوائیو بھی کرانا ہے کہ آج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 10-15 سال پہلے کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بلوچستان کے لیے اچھے اقدام لیے، اچھی چیزیں کی، چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور آج کے دور میں جو یہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں جو بہت خرابی کی طرف ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر بہت ترقی
کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، کیونکہ اس ترقی نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے لوگوں کے عزائم کو بہت پیچھے لے جانا ہے۔ آج اگر ریکوڈک کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر زراعت کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر روڈز کا قائم ہونا، بلوچستان کی یونیورسٹیز کو بہتر کرنا، بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ پیکیجز کو آگے لے جانا، اس کا ثمر کس کو ملے گا؟ اس کا ثمر ایک عام بلوچستانی کو ملے گا جو آج اس کو یہ کہا جاتا ہے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارا فیوچر کچھ نہیں ہے۔ اور یقینی طور پہ ایک نوجوان بچہ یا بچی جو شاید 14 سال یا 16 سال کی عمر میں ہوگا، اس کو جب ایسی چیزیں آپ بار بار بتائیں گے تو وہ شاید یقین بھی کریں گے، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہسٹوریکل ہسٹری میں کیا ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں ہر 20-30 سال پہلے کی جاتی ہیں، پھر ایک بالکل پوری نسل کو ایک ایسے کام میں لگایا جاتا ہے جہاں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور پھر جا کے ان کو ریلائزیشن ہوتی ہے۔ میرے خیال سے آج یہ سارے اقدام جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان آرم فورسز، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت جو مل کے کر رہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ ہوئی ہیں غلطیاں، سب سے ہوتی ہیں، 10 سال پہلے بھی ہوں گی، 30 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی، شاید 3 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن انفرادی طور پہ ہوئی ہیں، انفرادی عزائم کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ہوئی ہیں جو آج بہت بڑے دعوے دار بھی بنتے ہیں کہ جی آج بلوچستان کی حالت حال ہے، اور اگر ہم ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ جی آپ خود 3 سال 4 سال یا 10 سال پہلے چلے جائیں تو چیزیں اگر خراب ہوئیں ان کے پیچھے وجوہات ہیں۔ تو دیکھیں آج ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک میسج اور ایک ویژن آگے کا دینا ہے۔ بلوچستان کی آج جو یہ ہماری یوتھ ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ہمیں احساس ہے ان کی زندگی کا، ہم وہاں کے لوگ ہیں، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہم اس دھرتی سے وابستہ ہیں، ہر زبان بولنے والے لوگ ہم سے ملتے ہیں، اور کم از کم ہم یہ محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ نوجوان طبقہ ان چیزوں کی طرف چلا جائے جہاں پہ وہ اس کا نقصان اٹھائے۔ تو آج آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے صوبے کے خلاف ایک نہیں کہیں دشمن ہیں، اور یہ سارے دشمن نہیں چاہتے کہ آپ کے یہ ذخائر پاکستان اور بلوچستان کے سسٹم کے اندر آئیں۔ اگر گوادر پورٹ ہے، اگر ریکوڈک ہے، اگر خزدار کے اندر منرل ویلتھ ہے، اگر کچھی کینال ہے، یہ ساری چیزیں آج اگر ہم جلدی فعال کرتے ہیں تو پھر یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو کام یہ آج کر رہے ہیں، اور یہ اب کیا چاہتے ہیں، یہ ڈیلے ہو، کنٹروورشل بنے، ان کو ہم پیچھے کی طرف لے جائیں۔ لیکن میں اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو یقینی طور پر اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے کامرس منسٹر جب بھی کسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے وہ بلوچستان کو سر فہرست رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور میں خیال ہم پاکستانیوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی ہمیں سرپلس ریونیو آتا ہے ہمیں ان کو ان پروجیکٹس کی طرف لے جانا چاہیے جس سے کسی صوبے کی بہتری، کسی سیکٹر کی بہتری ہو۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، سولر ٹیوب ویل کا آپ دیکھیں، چیف منسٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا جس میں 30% سے زیادہ صوبائی حکومت اس کو بیئر کر رہی ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ تو میں اینڈ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک پکچر کے دوسرے سائڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور جن کا نتیجہ بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ آئے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں ایک عام انسان، ایک عام بلوچستانی کا مطالبہ جو ہے وہ اس کی زندگی کی بہتری ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کیا بہتری چاہتا ہے؟ تعلیم یافتہ ہو، روزگار اس کو ملے، سہولت ملے، روڈ ملے، ساری چیزیں ملیں، اور خود مختاری اس حوالے سے ملے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کر سکے۔ اسی کی طرف تو ہم یہ ساری چیز لے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کی طرف جا رہی ہیں کہ کل کو آپ کی خود مختاری اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے صوبائی حکومت، اپنے فیصلے اپنے عوام کے لیے خود بہتر کریں، انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی موجود ہیں، خالد مقصی صاحب بھی موجود ہیں، کہ ہم بلوچستان میں ایسے سیاسی لوگ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں جو ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ایک بہت احسن انداز کی طرح سے آگے کی طرف لے جائیں، بھرپور انداز میں لے جائیں، اور اس کے اندر کیپیسٹی کے ساتھ ڈیلیور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوب تر الفاظ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب میر سرفراز بگٹی صاحب نے الیبوریٹ کر کے ساری چیزیں بتا دیں جو میجر آج ہمارے
इकट्ठा होने का मकसद था। जाम साहब ने भी बड़ी तफसील से बता दी। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बलूचिस्तान को तोहफे में दिया, और फिर मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ पाकिस्तानियों का, ख़ास करके क्योंकि 50 से ज़्यादा फ़ीसद पॉपुलेशन और कंज्यूमर्स इस चीज़ के पंजाब के लोग थे। ऐसे ही सिंध है, KP के है। मैं इन सब का मशकूर हूँ पाकिस्तानी अवाम का कि उन्होंने एक तोहफ़ा दिया बलूचिस्तान को, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओवरऑल ये मोर देन $1 बिलियन का है, और 900 किलोमीटर के करीब है गालबन। ड्यूल कैरेज होगा माशाल्लाह, और ये पूरे बलूचिस्तान को कनेक्ट करेगा एक हमारे बॉर्डर के साथ, जो मेजर फ्लो है ट्रैफिक का। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि इसका नाम ही खूनी, मतलब खून का दब्बा इसके ऊपर रोड पे लग गया था, और ऐसी सूरत हाल थी यकीनन। और मैं समझता हूँ इससे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक होगी। जनरल पब्लिक जब डाइल्यूट हो जाएगी, काम में लगेगी, काम का मौका होगा, तो वो उनके तवज्जो नेगेटिविटी से हट जाएगी इंशाल्लाह। तो हम फिर से गहरे अल्फाजों में मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब। इंशाल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, विज़न के साथ हैं, ये कोशिश करेंगे कि ये बेहतरीन मिसाल बने इस रोड। इसकी क्वालिटी पे यकीनन इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ जैसे उन्होंने किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कमिटमेंट भी दी है, मेरे ख्याल गालबन मुलाकात भी हुई उनकी वहाँ पे। कच्ची कैनाल जो है वो एक हमारा पानी का हिस्सा जो है रहता था, जो अब इस शक्ल में जब कच्ची कैनाल कंप्लीट होगी तो हमारा पानी की जो हमारी जो हिस्सा रहता था, हम क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, सिस्टम नहीं था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। 6-7 लाख एकड़ एरीगेट होगा माशाल्लाह, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 6-7 लाख एकड़ अगर एरीगेट हो जाए और वहाँ पे लोग आ जाएं, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे जो ऊपर के लोग हैं बलूचिस्तान के, वो भी इससे मुफीद होते हैं। लाइफ स्टॉक है, काम है, कारोबार है, उसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स होते हैं। एग्रो बेस्ड जो है इंडस्ट्रीज़ चल सकती हैं। पटफील्ड का इलाका है अपना, बुक्टी साहब, तो इस इलाके के सबको पता है कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, अब दुनिया बदल गई है वहाँ पे, ज़िंदगी का रहन सहन बदल गया। दूसरी बड़ी बात है अपना क्या नाम है, सोलर ट्यूबवेल्स, क्योंकि मजबूरी है वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का जाना, रिकवरी हो रही नहीं। उसका मुतबादिल तरीका यही था, सोलराइजेशन ऑफ द ट्यूबवेल्स। तो वो भी प्रोजेक्ट माशाल्लाह काफ़ी बुक्टी साहब ने इनिशिएट करके कर लिया, कुछ हिस्सा मेरे ख्याल परसेंटेज होंगे, एंड बाकी इज़ ऑन द लाइन। दूसरी बड़ी मेहरबानी उनकी कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर की थी, उसमें 1000 ग्रेजुएट्स को चाइना भेज रहे हैं विद फुल स्कॉलरशिप। फिर उन्होंने मेहरबानी की कि हमें कोटा से 10% ज़्यादा हिस्सा दे दिया उन्होंने, कल ऐलान किया बाकायदा, एंड दैट इज़ सफिशेंट के हमारी हिस्से के हिसाब से हम जाके 6% पे ठहरते हैं, गालबन 6%, तो हमें 10% एक्स्ट्रा हमारे हो जाएंगे। तो देखें इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बलोच की हैसियत के होने से एक ऐसी तबीयत के हामिल हैं कि वो उनका गहरा ताल्लुक़ है बलूचिस्तान का, बड़ा उनकी लगन है बलूचिस्तान के साथ। तो उनकी भी कोशिश हमेशा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा आई अपने टाइम में, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो बहुत ही एक बड़ी लीडर थी। उन्होंने भी बलूचिस्तान पे बड़ा फोकस किया था और बड़े ऐलानात करके गई थी जो काम शुरू होने वाला था। फिर आपको पता है हुकूमतों की तब्दीली और इफेक्ट हो जाता है, चीज़ें ऑन गोइंग, एक तसलसल